السلام علیکم، میں ہوں نیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میری یوٹیوب چینل نیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں ارتکاب جرم کی قسط نمبر 80 کے ساتھ، تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ ہی مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ آج طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے لیے میں ناول کو جو ہے نا مطلب کہ ویڈیو کو ایڈیٹنگ کی ہے میں نے ہر حال میں، تاکہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ مل جائے، ایپیسوڈ گیپ نہ ہو۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ناول کی طرف۔ شیہان کی غیر معمولی قابلیت، محنت اور مسلسل جدوجہد نے آخرکار اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں صرف خواب دیکھے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر منعقد ہونے والے اس قانونی ڈیمو میں اس کی کارکردگی اتنی شاندار رہی کہ اسے بیسٹ ایمرجنگ لائر کا سرٹیفکیٹ اور اعزازی میڈل عطا کیا گیا۔ تقریب کے بعد وہ اب ایئرپورٹ کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھا پاکستان واپسی کے لیے اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کامیابی کی چمک ضرور تھی، مگر آنکھوں میں کہیں نہ کہیں ایک خاموش اداسی بھی موجود تھی، جیسے ہر کامیابی کے باوجود کچھ ادھورا رہ گیا ہو۔ اسی لمحے ایک غیر معمولی منظر اس کے قریب سے گزرا۔ ایک برقع پوش خاتون کو ایک شیخ نے اس کے برابر والی نشست پر بٹھایا۔ خاتون کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ شخص عربی لہجے میں سختی سے بولا، اردو ترجمہ: یہیں بیٹھی رہنا، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ خاتون نے کوئی جواب نہ دیا، نہ اس نے ادھر دیکھا نہ ادھر۔ اس کی نظریں صرف اپنے ہاتھ میں موجود ایک سوٹ کیس پر جمی تھی۔ وہ سوٹ کیس مرد کا لگتا تھا، شاید اس کے شوہر کا۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی تھی جو چیخ سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی بہت بڑے صدمے کو سہ رہی ہو، مگر لفظوں میں بیان کرنے کی طاقت کھو چکی ہو۔ ریحان نے چند لمحوں کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں ہٹا لی، مگر اس کا دل شہادت دے رہا تھا۔ وہ منظر عجیب سا تھا، جیسے کسی انکہی کہانی کا آغاز اس کے سامنے ہو رہا ہو۔ شیہان کی نظریں غیر ارادی طور پر جب دوبارہ اس خاتون پر پڑی، تو اس بار وہ محض ایک عام منظر نہ رہا تھا، بلکہ ایک جھٹکا تھا جو اس کے پورے وجود میں اتر گیا تھا۔ اس کی نظر اس کے کانپتے ہاتھوں پر ٹھہر گئی۔ کلائی کے قریب ایک ٹیٹو واضح تھا، ایک گلاب کا نقش جس کے ساتھ مدھم مگر نمایاں الفاظ درج تھے، فرینڈز فار ایور، اور نیچے ایک نام، رخشندہ۔ یہ نام دیکھتے ہی شیہان کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ اس کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ یہ اس کے لب بے اختیار کانپے، اور پھر ماضی کی ایک پس منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ کالج کے دن تھے، ہنسی، شرارتیں اور بے فکری سے بھرا ہوا وقت۔ رخشی، شرمین اور
فضا تینوں ہنستے ہوئے کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہوئیں۔ ان کی کلائیوں پر ایک جیسے ٹیٹو تھے، گلاب کا نشان اور ساتھ لکھا ہوا فرینڈز فار ایور۔ شیحان اور طارق نے حیرت سے انہیں روکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ طارق نے تجسس سے پوچھا تھا۔ رخشی نے ہنستے ہوئے اپنی کلائی دکھائی تھی۔ یہ ہماری دوستی کی نشانی ہے۔ شرمین نے مسکرا کر کہا تھا، ہم تینوں نے ایک جیسا ٹیٹو بنوایا ہے تاکہ چاہے دنیا بدل جائے، ہماری دوستی نہ بدلے۔ فضا نے بھی فخر سے اپنی کلائی دکھائی تھی۔ یہ صرف ٹیٹو نہیں، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تینوں ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔ شیحان نے تب ہنستے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ تم لڑکیاں بھی عجیب ہو۔ مگر اسے کیا خبر تھی کہ وہی نام، وہی نقش آج اسے ایک اجنبی کہانی کے ٹکڑے کی طرح کسی اور جگہ نظر آئے گا۔ شیحان کی آنکھیں اب بھی اس خاتون کی کلائی پر جمی تھی اور اس کے اندر ایک نامعلوم طوفان اٹھنے لگا تھا۔ رخشی۔ شیحان کی آواز میں حیرت بھی تھی اور بے یقینی بھی۔ اس نے ایک لمحے کو سانس روکی، پھر دھیرے سے اس خاتون کو دوبارہ دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ وہ واقعی وہی ہے۔ خاتون نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ اس نے ایک گہری نظر شیحان پر ڈالی، پھر رخ موڑ لیا۔ مگر جب شیحان نے دوبارہ پکارا، رخشی، تو اس کے کانپتے ہاتھ اور زیادہ لرز گئے۔ اگلے ہی لمحے اس نے آہستہ سے برقعے کا دوپٹہ ہٹایا اور جیسے ہی چہرہ سامنے آیا، شیحان کی آنکھوں میں وقت جیسے رک گیا۔ وہی چہرہ جسے وہ کبھی ہنستے ہوئے دیکھتا تھا، جو کالج کے دنوں میں زندگی سے بھرا ہوا تھا، آج وہی چہرہ خاموش، ٹوٹا ہوا اور بے حد تھکا ہوا تھا۔ تم؟ شیحان کے الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ تم یہاں ایسے؟ اس کی نظریں بے اختیار رخشی کے کانپتے وجود پر ٹھہر گئی۔ پھر اس نے بے یقینی سے پوچھا، اور وہ شیخ کون تھا؟ تم تو شہابیر کے ساتھ تھی نا؟ یہ الفاظ جیسے ہی فضا میں گونجے، رخشی کے چہرے پر ایک لرزش دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں کی نمی جو برسوں سے اندر دبی ہوئی تھی، اچانک ٹوٹ گئی۔ ایک قطرہ، پھر دوسرا، اور پھر جیسے اس کا سارا ضبط بکھر گیا ہو۔ آنکھوں سے آنسو بے اختیار گرنے لگے۔ وہ کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے نیچتے دیکھتی رہی، جیسے لفظ اب اس کے لیے بے معنی ہو چکے ہوں اور درد اس کی واحد زبان رہ گئی ہو۔ شیحان سمجھ گیا کہ کچھ تو غلط ہے، کچھ تو عجیب ہے۔ وہ بے اختیار رخشی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا واش روم والے ایریا کی طرف لے آیا۔ اب بتاؤ مجھے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اور وہ شیخ کون ہے؟ رخشی رونے لگی، لیکن کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔
رخشی بولو، وہ شیخ کون ہے؟ تم اس کے ساتھ کہاں جا رہی تھی؟ میں اس کی رکھیل ہوں، بھاری قیمت دے کر اس نے خریدا ہے مجھے، وہ چیخ کر بولی۔ ریحان کے کانوں کو تو یقین نہیں ہوا، اس کی رخشی ایک شیخ کی رکھیل؟ ریحان ایک لمحے کے لیے جیسے ساکت رہ گیا، اس کا دل چاہا یہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ ایسا سننے سے پہلے وہ بہرا کیوں نہیں ہو گیا؟ اس کے ہاتھ میں رخشی کی کلائی اب بھی تھی، مگر اس خبر نے اس کی گرفت کمزور کر دی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ رخشی کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، وہ جیسے خود بھی اپنے الفاظ پر یقین نہیں کر پا رہی تھی، مگر حقیقت اتنی بھاری تھی کہ چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ میں اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں اس کی قید میں ہوں ریحان۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، جیسے خود سے بھی شرمندہ ہو۔ اس نے مجھے خریدا ہے۔ یہ لفظ ریحان کے سینے میں تیر کی طرح لگے۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے دھیمی مگر خطرناک سنجیدگی سے پوچھا۔ تم کوئی چیز نہیں ہو رخشی۔ رخشی نے سر جھکا لیا، مگر وہاں اس کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ لوگ انسان نہیں سمجھتے۔ کہ انگلیاں بے اختیار کانپنے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی بھاگنے کی، مگر ہر بار وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ ریحان نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رخشی، میری طرف دیکھو۔ کی آواز اب نرم ہو گئی تھی، مگر اندر کا طوفان واضح تھا۔ تم اکیلی نہیں ہو۔ رخشی نے دھندلی نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے پہلی بار کسی نے اسے انسان سمجھ کر دیکھا ہو۔ ریحان نے گہرا سانس لیا۔ تم جہاں بھی تھی، جس حالت میں بھی تھی، اس نے مضبوطی سے کہا، اب یہ سب ختم ہوگا۔ رخشی کے ہونٹ کانپے۔ تم نہیں سمجھتے ریحان، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں، اس نے فوراً جواب دیا، اور اب تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ عرشی کی آواز میں درد اس حد تک اتر آیا تھا کہ الفاظ بھی کانپ رہے تھے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر میں بنا بتائے نہ جاتا تو اندلپ اپنے ساتھ یہ سب نہ کرتی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار مٹھی بن گئے۔ میں نے سب برباد کر دیا۔ اس کی آواز میں پچھتاوا ہی پچھتاوا تھا۔ عائد نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں اشر، اس کی آواز میں سنجیدگی تھی، تم ذمہ دار نہیں ہو۔ اشر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھیں سرخ اور چہرہ شکستہ تھا۔ عائد نے نرمی سے مگر مضبوط لہجے میں کہا، کبھی کبھی حالات صرف ایک فیصلے سے نہیں بدلتے، ان کے پیچھے وقت، درد اور کئی چھپی ہوئی وجوہات ہوتی ہے۔
اشر خاموش رہا۔ عائد نے اس کے کندھے کو ہلکا سا دبا کر کہا، اندلپ تم سے محبت کرتی ہے ارشد، اور اگر وہ آج اس حالت میں ہے تو اس کی وجہ صرف تمہاری غیر موجودگی نہیں، بلکہ وہ ساری خاموشیاں ہیں جو وہ اکیلی سہتی رہی ہے۔ اشر کی آنکھوں میں آنسو اور گہرے ہو گئے۔ میں نے اسے تنہا چھوڑ دیا تھا، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ نہیں، عائد نے فوراً کہا، تم واپس آ گئے ہو نا، یہی سب سے اہم بات ہے۔ وہ ذرا رکا، پھر نرمی سے بولا، اب وقت ماضی کو کوسنے کا نہیں، بلکہ اسے ٹھیک کرنے کا ہے۔ اشر نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ شاید آپ لوگوں کو آواز سے فیل ہو گیا ہو کہ وہ مطلب چارم وہ جو ہے نا نہیں ہے، مطلب ایکسائٹمنٹ جو ہوتی ہے وائس ریکارڈنگ میں نا، کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، بہت مشکل سے کر رہی ہوں، دل بھی نہیں چاہ رہا، لیکن بس آپ لوگوں کی محبت میں کر رہی ہوں۔ تو جب میں کر رہی ہوں تو پلیز آپ لوگ بھی تھوڑی سی محبت دیں، تھوڑا سا پیار دیں مجھے، کامنٹ کر کے میری ویڈیو کو اور چینل کو اپنے دوستوں پیاروں میں شیئر کر کے میرے چینل کا ویوز بڑھا کر پلیز، میں اتنی ایفرٹ کر رہی ہوں تو تھوڑی سی ایفرٹ آپ لوگ بھی کر دیں، حالانکہ زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو میں انتظار کروں گی آپ لوگوں کے کامنٹ کا، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔